بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 15۔ وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہی۔ لاؤنج میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، لیکن بوجھل دل کے ساتھ اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ 10-15 منٹ کے بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ فریج سے ایک انرجی ڈرنک نکال کر وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ کھانا تیار ہے، امامہ نے اسے انفارم کیا۔ وہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے کہا، یہ میرا گھر ہے، یہاں موجود ہر چیز میری ہے، اور کھانا کھانا یا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کبھی اس شخص کے سامنے اپنا ایسا لہجہ رکھنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ محبت نہیں بلکہ رشتہ تھا جو اس کو کمزور کر رہا تھا۔ اسٹاپ دس بلشٹ، وہ چینل تبدیل کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف ضرور بن گیا ہوں، لیکن بے وقوف ہوں نہیں۔ سالار، تم جو سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا وہ واقعی غلط تھا۔ امامہ کے حلق میں پھر گرہیں پڑنے لگی تھی۔ تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ امامہ، آج میرے سامنے رونا مت۔ تم مجھے استعمال کر رہی ہو، ایکسپلائٹ کر رہی ہو، کرو، لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے آنسوؤں کو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بات نہیں سننا چاہتے، مت سنو، لیکن معاف کر دو مجھے۔ میں تم سے ایکسکیوز کرتی ہوں، میری غلطی تھی، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے ناکردہ گناہ کے لیے معذرت کرنا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا، اس طرح ملنے کی بجائے تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ سالار، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کی بات ادھورا چھوڑنے پر وہ سلگا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں اس کے شادی شدہ ہونے کا؟ تو کہو اسے تم سے سیکنڈ میرج کر لے یا بیوی کو طلاق دے، لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ویسے ہی اسے اویلیبل ہو۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ کم از کم اسے اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو۔ اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انرجی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول دونوں رکھتے ہوئے کہا۔ میرے کیریکٹر پر بات کر رہے ہو تم؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ کیریکٹر ہے تمہارا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کیریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم نے؟ اسے اپنی بھرائی ہوئی آواز سے خود جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ شادی نہیں، غلطی کی تھی، اینڈ آئی ریگریٹ اٹ۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا، پھر اس نے اپنے حلق میں پھنسا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے کہا، میری فیملی ہوتی نا تو میں تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی، لیکن اب اور کچھ مت کہنا ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سالار نے جواب میں ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا۔ اس نے فرقان کو کال کی۔ تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا؟ نہیں، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ تمہیں ضرورت ہے؟ ہاں۔ اچھا، میں اسے بتاتا ہوں۔ سالار نے سیل فون بند کر دیا۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو، لیکن مجھے کبھی یہ دھمکی مت دینا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جو کچھ تم میرے گھر میں بیٹھ کر کر رہی ہو، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ بت کی طرح وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا تھا، لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی۔ چند منٹ وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر وہ یکدم اٹھ کر اپارٹمنٹ سے نکل آئی۔ لفٹ میں اس نے اپنے دوپٹے سے بھیگی آنکھوں اور چہرے کو رگڑ کر خشک کرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دو۔ اس کے نیچے پہنچنے تک ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکالے ہوئے تھا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے کہا۔ رات کے 11:15 بجے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ پورے راستے آنسو بہاتی اور آنکھوں کو رگڑتی رہی۔ اس نے زندگی میں ایسی بے عزتی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنے ماں باپ بری طرح یاد آ رہے تھے۔ سعیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے دروازے پر دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اسے
अंदर आकर बिलक बिलक कर रोते देखकर हुई थी। सालार ने घर से निकाल दिया। वो सुनकर हवास बाख्ता हो गई। वजह क्या थी वो सईदा अम्मा को तो क्या किसी को भी नहीं बता सकती थी। भाईजान को फ़ोन मिला कर दो, मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसे कैसे घर से निकाल सकता है वो? सईदा अम्मा को गुस्सा आने लगा। उसने उनके इसरार के बावजूद आधी रात को डॉक्टर सिब्ते अली को फ़ोन नहीं किया। ये मुसीबत उसकी थी। वो उसके लिए लोगों की नींदें ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो खुद पिछली रात नहीं सोई और अब इसी तरह रोते हुए उसका सर दर्द से फटने लगा था। फजर की नमाज के बाद वो सोने के लिए लेट गई। नींद मुश्किल से आई थी लेकिन आ गई थी। दोबारा उसकी आंख दोपहर को खुली और आंख खुलने पर उसे ये सब कुछ भयानक ख्वाब की तरह लगा था। सालार ने कोई फ़ोन तो नहीं किया? उसने सईदा अम्मा के कमरे में आने पर पूछा। नहीं, तुम नहा लो, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर भाई साहब की तरफ चलते हैं। सईदा अम्मा कहकर कमरे से निकल गई। पता नहीं उसे क्यों उम्मीद थी कि वो अब पछता रहा होगा। शायद उसके चले जाने के बाद उसे एहसास हो गया होगा कि उसने ज़्यादती की है। 12 घंटे गुस्सा ख़त्म होने के लिए काफ़ी थे। अगर ये सब कुछ उसने गुस्से में किया था तो उसने बोझल दिल के साथ शावर लिया और सईदा अम्मा के घर पड़े हुए अपने कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। वो पिछले कई महीनों से इतने कीमती कपड़े पहनने की आदी हो गई थी कि अपने जिस्म पर वो जोड़ा उसे खुद ही अजीब सा लग रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी लेकिन खाने के 2 लुक़्मे लेते ही उसकी भूख मर गई। सईदा अम्मा ने ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाया। वो खाने के फ़ौरन बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहती थी लेकिन इमामा डॉक्टर साहब को उनके ऑफिस पर इस तरह की गुफ्तगू से परेशान नहीं करना चाहती थी। सालार हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर साहब के पास रात को जाया करता था और आज भी वही दिन था जब उसे वहाँ जाना था। वो चाहती थी कि वो डॉक्टर साहब को उसके बारे में जो कहना चाहता है इससे पहले ही कह दे। कम अज़ कम उसे बैठे बिठाए शर्मिंदगी का वो बोझ ना उठाना पड़े जो इस सारे मामले के बारे में उन्हें बताकर उसे उठाना पड़ता। लेकिन सईदा अम्मा इस पर तैयार नहीं थी। वो ज़बरदस्ती उसे साथ लेकर डॉक्टर साहब के घर आ गई थी। कलसूम आंटी सब कुछ सुनकर सईदा अम्मा की तरह हवास बाख्ता हुई थी। डॉक्टर साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे। लेकिन बेटा, झगड़ा किस बात पर हुआ? इमामा के पास इस एक सवाल का जवाब नहीं था। सईदा अम्मा और कलसूम आंटी के हर बार पूछने पर उसे एहसास होता कि इस सवाल का जवाब उसकी नीयत साफ़ होने के बावजूद उसको मुजरिम बना रहा था। अगर वो सईदा अम्मा और कलसूम आंटी को ये बताती कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ खाने पर गई थी या किसी पुराने क्लास फेलो के साथ थी तो दोनों सूरतों में वो कभी भी अच्छे रद्द अमल का इजहार ना करती। वो ये सब कुछ डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती थी जो घर आते ही उसे इस तरह देखकर परेशान हो गए थे। उसे मेरे कैरेक्टर पर शक है, उसने उनके बार बार पूछने पर सर झुकाते हुए कहा। डॉक्टर सिब्ते अली को जैसे शौक लगा था। सईदा अम्मा और कलसूम आंटी भी कुछ नहीं बोल सकी थी। डॉक्टर साहब ने उसके बाद उससे कोई सवाल नहीं किया था। वो रात को आएगा तो मैं उससे बात करूँगा, परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उन्होंने इमामा को तसल्ली दी। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जॉब कर लूँगी लेकिन मैं अब उसके घर नहीं जाऊँगी। डॉक्टर सिब्ते अली ने उसके किसी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो अब भी जैसे शौक में थे। सालार सिकंदर के बारे में जो तासुर वो आज तक बनाए बैठे थे वो बुरी तरह मसख हुआ था। वो ख़ुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कुछ किसी गलत फहमी का नतीजा हो सकता है, वरना सालार इस लड़की को आधी रात को अपने घर से इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर खाली हाथ नहीं निकाल सकता था जिसे वो अपनी बेटी कहते थे। फुरकान उस रात अकेला आया था, सालार उसके साथ नहीं था। डॉक्टर साहब ने लेक्चर के बाद उसे रोक लिया और सालार के बारे में पूछा। वो कुछ मसरूफ़ था इसलिए आ नहीं सका। फुरकान ने इत्मीनान से कहा, आपको उसने बताया है कि उसने इमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान चंद लम्हे बोल नहीं सका। इमामा को? उसने बेयकीनी से कहा, आपके ड्राइवर के ज़रिए ही उसने इमामा को कल सईदा बहन के घर भिजवाया था। फुरकान को पिछली रात सालार की कॉल याद आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे? मतलब? सालार का दिमाग वाकई चकरा गया था। सालार इमामा पर जिस तरह जान छिड़कता था, कम अज़ कम उसके लिए ये बात मानना मुमकिन नहीं था कि वो उसे घर से निकाल सकता है और वो भी इस तरह आधी रात को। वो उसे कल जिम में बहुत खामोश सा लगा था और आज वो जिम में आया ही नहीं था, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि इस खामोशी का कोई ताल्लुक़ इमामा से हो सकता है। मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान ने परेशान होते हुए सालार को अपने सेल से कॉल की। सालार का सेल ऑफ था। उसने दोबारा घर के नंबर पर ट्राई किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने कुछ हैरान होकर डॉक्टर साहब को देखा। फ़ोन नहीं उठा रहा, सेल ऑफ है। मैं घर जाकर बात करता हूँ उससे, आप इमामा को मेरे साथ भेज दें। फुरकान वाकई परेशान हो गया था। नहीं, इमामा आपके साथ नहीं जाएगी।
اس نے نکالا ہے وہ معذرت کر کے خود لے کر جائے، ڈاکٹر سبتے علی نے بے حد دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ اسے جا کر میرا پیغام دے دیں۔ فرقان نے کبھی ڈاکٹر سبتے علی کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے بیل کی آواز کو چند بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اس کا یہ ارادہ کیوں تھا وہ جانتا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گیا۔ تم نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان نے اندر آتے ہوئے اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں نکالا، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے، سالار نے پیچھے دیکھے بغیر اسٹڈی میں جاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم نے خود مجھے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ فرقان اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ ہاں کہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں کل جانا ہے تم آج چلی جاؤ، لیکن میں نے اسے نہیں نکالا۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ بیویاں گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی ہی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اس طرح گھر سے نکال دو۔ فرقان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیتی ہوں گی، بٹ شی ڈیئر ناٹ ڈو دیٹ ٹو می۔ اس نے فرقان کی بات کاٹ کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب کتنے پریشان ہیں، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو درمیان میں کیوں لے کر آئی ہے؟ وہ سلگا تھا، وہ کیسے نہ لے کر آتی؟ تم اسے گھر سے نکالو گے اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں چلے گا؟ وہ چاہتی تو نہ پتہ چلتا، اگر اتنی جرت تھی کہ گھر سے چلی گئی تو پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ منہ بند رکھتی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ کس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ بس ہو گیا کسی بات پر۔ وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرقان آدھے گھنٹے کے سوال و جواب اور بحث کے باوجود اس سے وجہ نہیں پوچھ سکا تھا۔ پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم اسے لے آؤ۔ یہ میں نہیں کروں گا، نہ میں نے اسے نکالا ہے نہ میں اسے لے کر آؤں گا۔ وہ خود آنا چاہتی ہے تو آ جائے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ سب نہیں ہونے دیں گے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا پیغام یہی ہے کہ تم جا کر معذرت کر کے اسے لے کر آؤ۔ سالار خاموش رہا۔ میرے ساتھ چلو، ابھی اسے لے کر آتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے میں خود بات کر لوں گا۔ ابھی کرو بات۔ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں وہ کچھ دن وہاں رہے، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ فرقان اگلے 2 گھنٹے وہیں بیٹھا اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا۔ وہ بے حد ناخوش سالار کے اپارٹمنٹ سے گیا اور اس کی خفگی نے سالار کی فرسٹریشن میں اضافہ کیا۔ اس نے فرقان سے غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی امامہ کو گھر سے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی اٹھ کر چلی جائے گی۔ اس کے اس طرح چلے جانے سے سالار کے اشتعال میں اضافہ ہوا۔ اس سے شادی کے بعد وہ پہلی بار ضد میں آیا تھا، اور یہ صحیح تھا یا غلط، ایک مرد کی طرح اب اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فرسٹریٹڈ تھا، اپ سیٹ تھا، لیکن اب ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبتے علی اگلے 4 دن اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ نہیں آیا، نہ ہی اس نے انہیں فون کیا۔ انہیں خود اسے فون کرنے میں آر تھا۔ انہیں کہیں نہ کہیں یہ توقع تھی کہ وہ ان کا اتنا احترام ضرور کرتا تھا کہ ان کا پیغام ملنے پر آ جائے گا، لیکن اس کی مکمل خاموشی نے جیسے انہیں ذہنی دھچکا پہنچایا تھا۔ امامہ اس دن سے انہی کے گھر پر تھی۔ انہوں نے یہ بہتر سمجھا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ انہی کے گھر رہے۔ فرقان ڈاکٹر سبتے علی کے گھر اور سالار کے اپارٹمنٹ کے درمیان گھن چکر بنا ہوا تھا۔ وہ ہر روز ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہا تھا۔ یہ جیسے اس کی طرف سے اس شرمندگی کو ظاہر کرنے کی ایک کوشش تھی جو وہ سالار کے اس رویے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ ابتر ذہنی حالت امامہ کی تھی۔ اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ دکھا سکتا ہے۔ وہ گھر میں ڈاکٹر صاحب اور کلثوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کر خود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کر رہی تھی، اور اس ذہنی تناؤ کی وجہ سے اسے بخار رہنے لگا تھا۔ چوتھے دن ڈاکٹر سبتے علی نے سالار کو فون کر دیا۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے ہل نہیں سکا۔ یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی چاہتا تھا اور جسے وہ اٹینڈ نہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسمی دعا سلام کے بعد ڈاکٹر سبتے علی نے کسی تمہید کے بغیر اس سے کہا، آپ اگر شام کو میری طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ جاتا ہوں۔ اگر معاملہ حل ہو سکا تو بہتر ہوگا، ورنہ معاملہ ختم کر لیں گے۔ ان کے الفاظ میں اس کے لیے کسی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ میں آ جاؤں گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ انہوں نے کسی مزید بات کے بغیر سلام کر کے فون بند کر دیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبتے علی کا یہ لہجہ اس کے لیے نیا تھا،
لیکن غیر متوقع نہیں تھا۔ غیر متوقع صرف وہ جملہ تھا جو انہوں نے آخر میں کہا۔ معاملہ ختم کرنے تک کی نوبت کیسے آ گئی تھی؟ اس کے نزدیک یہ صرف ایک جھگڑا تھا۔ پہلی بار اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگیں۔ اس شام کو ڈاکٹر سبتی علی نے ہمیشہ کی طرح اسے دروازے پر ریسیو نہیں کیا تھا، نہ اس سے مصافحہ کیا، نہ وہ اس کے لیے اٹھے تھے۔ وہ ملازم کے ساتھ اندر آیا تھا۔ ڈاکٹر سبتی علی لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے آنے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سالار سلام کرنے کے بعد سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا سالار۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ پہلی بار ان کے منہ سے تم کا طرز تخاطب سن رہا تھا، اور وہ بھی اپنے لیے، ورنہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ میں پچھلے 4 دن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کروائی۔ تم اس قابل نہیں تھے۔ محبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی عورت کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا ایک بالکل الگ بات۔ تم صرف پہلا کام کر سکتے تھے۔ لاؤنج سے منسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور اس کی خاموشی دونوں کو سن رہی تھی۔ اپنی بیوی کو اس طرح گھر سے نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں اگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تو اس بات کا پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی کو تم نے اس طرح خالی ہاتھ آدھی رات کو گھر سے نکالا ہے۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ خود۔ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے گاڑی ارینج کی تھی؟ اندر بیٹھی ماما کانپنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرو؟ سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بات میں نے کیوں کی تھی؟ اندر بیٹھی ماما کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ صرف یہی ایک بات تھی جس پر وہ گلٹی تھی اور جس کا اعتراف وہ اتنے دن سے کسی سے نہیں کر پائی تھی۔ میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا، لیکن وہ 9 سال سے میرے پاس ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس پر تم اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اسے یقین تھا وہ اب جلال کا نام لے گا، اب لے گا۔ اس کا پورا جسم سرد پڑ رہا تھا۔ 1 2 3 4 5۔ اس کا دل سیکنڈز سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ سالار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں اسے ہمیشہ کے لیے گرانے والا تھا، لیکن اس طرف خاموشی تھی۔ پھر امامہ نے اس کی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے لگا اس کا دل رک جائے گا۔ آئی ایم سوری۔ اسے یقین نہیں آیا، یہ وہ جملہ نہیں تھا جسے سننے کی اسے توقع تھی۔ اس کی معذرت نے اسے شوق دیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کو کچھ اور مشتعل کیا۔ ایک بات یاد رکھنا تم سالار، جو کچھ تمہیں زندگی میں ملنا ہے اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی سے نکل گئی تو خواری کے سوا اور کچھ نہیں ہاتھ آنا تمہارے۔ ہاتھ ملو گے ساری عمر تم۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے۔ کبھی رازق بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم رازق نہیں ہو اس کے۔ اللہ تم سے بہتر کفیل دے دے گا اسے، تم سے زیادہ مہربان، تم سے زیادہ خیال رکھنے والا۔ وہ کاٹو تو لہو نہیں کہ مصداق بنا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سبتی علی نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں، کبھی بھی نہیں۔ شرمساری سی شرمساری تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا، اور اندر بیٹھی ماما بھی ندامت کے ایک ایسے ہی سمندر میں غرق تھی۔ اسے گھر میں رکھنا ہے تو عزت سے رکھو، ورنہ ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ دو۔ تم سے کئی گنا اچھے انسان کے ساتھ بیاہ دوں گا، جو اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھے گا۔ میں آپ سے اور اس سے بہت شرمندہ ہوں۔ آپ اسے بلائیں، میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اسے گھٹنے ٹیکنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اندر بیٹھی ماما زمین میں جیسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ آخری چیز تھی جس کی توقع اسے سالار سے تھی۔ کلثوم آنٹی اسے بلانے آئی تھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا سر دیکھنے سے بڑی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ کیا ملامت تھی جو لاؤنج میں آ کر بیٹھے ہوئے اس نے خود کو کی تھی؟ یہ سب کچھ اس کی غلطی سے شروع ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ کیا غلط کیا میں نے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سر یا نظریں اٹھائے بغیر اس کے بیٹھتے ہی کہا تھا۔ امامہ کے رنج میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ آج سالار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کی ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ٹھہرا رہی تھی۔ بیٹا، آپ جانا چاہ رہی ہیں تو چلی جائیں، اور نہیں جانا چاہ رہی تو، ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا۔ نہیں، میں جانا چاہتی ہوں، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا سامان پیک کر لیں۔
डॉक्टर साहब ने उससे कहा। वो उठकर कमरे में आ गई। 2 दिन पहले कलसूम आंटी ने उसे कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें लाकर दी थीं। उसने उन्हें एक बैग में रख लिया। डॉक्टर साहब इमामा के उठते ही स्टडी रूम में चले गए और वो सर झुकाए बैठा रहा। बेटा, खाना लगवाऊं? कलसूम आंटी ने जैसे माहौल को बेहतर करने की कोशिश की। नहीं, मैं खाना खा कर आया था। उसने अब भी नज़रें नहीं उठाईं। वो नज़रें उठाने के काबिल ही नहीं रहा था। मुलाजिम सॉफ्ट ड्रिंक का एक गिलास उसे देकर गया था। सालार ने कुछ कहे बगैर गिलास उठाकर चंद घूंट लेकर रख दिया। उसे अपनी चीज़ें पैक करके बाहर आने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। सालार ने खड़े होकर खामोशी से उससे बैग ले लिया। डॉक्टर साहब भी तब तक स्टडी रूम से निकल आए थे। वो उन दोनों को गाड़ी तक छोड़ने आए थे, मगर हमेशा की तरह वो सालार से बगल गिर नहीं हुए। गाड़ी के सड़क पर आने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। फिर सालार ने कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई मिसबिहेव्ड विद यू। वो दोबारा उससे माजरत की तवक्को नहीं कर रही थी। सालार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि अब्बू को इतना गुस्सा आएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ। सालार ने उसकी बात काट दी। नहीं, ठीक किया उन्होंने जो भी किया। गलत तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब है तुम ये सब कुछ कहोगे और मैं ये ना समझूं कि तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो। सालार खामोश रहा था। वो मुझे इत्तेफाकन उस दिन पार्किंग में मिल गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहना शुरू किया। सालार ने इस बार उसे टोका नहीं। अभी चंद माह पहले उसने दूसरी शादी की है। उसने लंच के लिए इसरार किया। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि तुम्हें बुरा लगेगा, और मैंने तो लंच भी नहीं किया था। कुछ देर रेस्टोरेंट में बैठे रहे, फिर वो आदमी और उसकी मिसेज आ गई। मुझे देर हो रही थी तो मैं वहाँ से घर आ गई। बस इतनी सी बात थी। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं उससे मिली थी, और मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सुन लेनी चाहिए थी। आई ओवर रिएक्टेड। वो अब मध्यम आवाज़ में एतराफ़ कर रहा था। बेइज्जती करवानी थी, इसलिए वो बड़बड़ाया था। वो उससे कहना चाहती थी कि इस वक्त उसकी किस कदर एहसानमंद थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। उसकी एक लम्हे की खामोशी ने उसकी इज्जत रखी थी और पिछले तमाम दिन के रवैयों का जैसे कफ़ारा अदा कर दिया था। वो एहसानमंदी के अलावा इस वक्त उस शख्स के लिए कुछ महसूस नहीं कर रही थी। इस वक्त तशक्कुर और शर्मिंदगी के सिवा कोई तीसरी चीज़ उसके पास नहीं थी। कुछ देर खामोशी रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी आदमी के साथ मेरा मिलना इतना बुरा लगेगा, वरना मैं तो कभी। कुछ देर के लिए उसने कहा था। सालार ने उसकी बात काटी। वो कोई आदमी नहीं था इमामा। वो अब मेरे लिए सिर्फ कोई आदमी है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसने नाक रगड़ते हुए आंखों को एक बार फिर साफ करने की कोशिश की। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, ठीक है। उसने इमामा की पेशानी पर हाथ रखकर जैसे टेम्परेचर चेक किया। बुखार है, थोड़ा सा है। डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, मेडिसिन ले रही हूँ मैं, बैग में है। वो खामोश हो गया। उन्होंने ऐसी खामोशी में पहले कभी सफ़र नहीं किया था। इसे एक वाक़ये ने एतमाद के इस रिश्ते में कुछ अजीब दरारें डाली थीं, जो पिछले चंद माह में उनके दरमियान बन गया था। उसको इतना गुस्सा क्यों आया, और इस तरह का गुस्सा? वो खुद भी ये समझ नहीं पाया था। वो गुस्सील नहीं था। कम से कम पिछले 10 सालों में ऐसे बहुत कम वाक़ये आए थे जिन पर किसी से उसकी खफगी इतनी तवील हुई जितनी इमामा से हुई थी। वो जलाल से जेलस नहीं था। वो इनसिक्योर था। वो उसके मामले में किस तरह बेइख्तियार थी, इसका मुजाहरा वो 10 साल पहले बहुत अच्छी तरह देख चुका था। जलाल का एकदम दोबारा उनकी ज़िंदगी के मंजरनामे में इस तरह नमूदार होना सालार को एक मर्द के तौर पर बेहद हद तक महसूस हुई थी। बाजी, आप कहाँ थी? अगली सुबह वो मुलाजमा की बेल देने पर जागी थी। दरवाज़ा खोलने पर उसे देखते ही मुलाजमा ने पूछा। मैं चंद दिन अपने घर रहने के लिए गई हुई थी, उसने टालने वाले अंदाज में कहा। तबीयत ठीक है आपकी? मुलाजमा ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा। हाँ, नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई खुशखबरी तो नहीं है बाजी? वो बेडरूम की तरफ जाते जाते मुलाजमा के जोश पर ठिठकी और फिर बुरी तरह शर्मिंदा हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सफाई करो। फ़ोन की बेल होने पर वो किचन में अपने लिए नाश्ता बनाते हुए बाहर निकल आई। वो सालार था जो आमतौर पर इसी वक्त उसे कॉल किया करता था। इतने दिनों के वक्फे के बाद फ़ोन पर उसकी आवाज़ उसे बेहद अजीब लगी थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, उसने कहा था। नाश्ता करके गए थे ऑफिस? उसे किचन में कोई इस्तेमाल शुदा बर्तन नज़र नहीं आया था। नहीं, लेट हो गया था।
ناشتے کے لیے ٹائم نہیں تھا، مجھے جگا دیا ہوتا میں بنا دیتی، اس نے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔ رسمی جملوں کے بعد اب وہ خندق آ گئی تھی جس سے دونوں بچنا چاہ رہے تھے اور بچ نہیں پا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے کچھ کہنے کے لیے ان کے پاس یکدم الفاظ نہیں رہے تھے، اور وہ خود کوئی بات ڈھونڈنے میں ناکام رہنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ بھی اتنی ہی خالی تھی۔ رات کو کہیں باہر کھانا کھانے چلیں گے، اس نے کہا۔ اچھا۔ گفتگو پھر اسکوائر 1 پر آ گئی۔ سالار نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور بہت دیر رسیور پکڑے بیٹھی رہی۔ بہت فرق تھا اس گفتگو میں جو وہ ایک ہفتے پہلے فون پر کرتے تھے اور اب اس گفتگو میں جو وہ اب کر رہے تھے۔ دراڑیں بھرنا زیادہ مشکل تھا کیونکہ نشان کبھی نہیں جاتے۔ وہ بھی یہی دقت محسوس کر رہے تھے۔ اس نے زندگی میں اس ایک ہفتے میں جو کچھ سیکھا تھا وہ شادی کے اتنے مہینوں میں نہیں سیکھا تھا۔ کسی انسان کی محبت کبھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی، خاص طور پر تب جب کوئی محبت شادی نام کے رشتے میں بھی بندھی ہو۔ سالار کی محبت بھی نہیں تھی۔ ایک ناخوشگوار واقعہ اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا۔ وہ زمینی حقائق اسے پہلی بار نظر آئے تھے جو پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھے۔ وہ صرف محبوبہ نہیں تھی، بیوی بن چکی تھی۔ ایک مرد کے لیے اسے اب زندگی دل اور ذہن سے نکالنا زیادہ آسان تھا۔ سالار نے دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت ضرور رکھ لی تھی، لیکن اس کی اپنی نظروں میں اسے بہت بے وقت کر دیا تھا۔ خوش فہمیوں اور توقعات کا پہاڑ آہستہ آہستہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ شام کو جلدی گھر آ گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ ارادی طور پر تھا۔ اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولنے پر اس نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے اسے اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا۔ اسے نظر ملانا، مسکرانا اور اس کے قریب آنا شاید اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے سب کچھ بے اختیار ہوتا تھا، اب کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کھانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی گاڑی میں ویسی ہی خاموشی تھی۔ دونوں وقفے سے کچھ پوچھتے، پھر یک حرفی جواب کے بعد خاموش ہو جاتے۔ وہ پہلا ڈنر تھا جو انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنی ڈنر پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، اور دونوں نے کھانا کسی دلچسپی کے بغیر کھایا تھا۔ واپسی بھی اسی خاموشی کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سونے کے لیے بیڈ روم میں اور وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اگلے دن وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ بات کرنا نظر ملانے سے زیادہ آسان تھا اور وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندگی اور ان تکلیف دہ احساسات کو ختم کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ جو اس ٹیبل پر بن بلائے مہمانوں کی طرح موجود تھے، لیکن وہ مہمان ٹیبل چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ ایک ہفتے کے بعد ہی وہ گھر کا بنا ہوا لنچ آفس لے کر جا رہا تھا۔ وہ امامہ سے کچھ نہیں کہہ سکا کہ اس نے پورا ہفتہ گھر پر ناشتے سمیت کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر اتنے دن اس کے لیے بھوت بنگلہ بنا رہا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا، میرے دراز میں تمہاری رنگ ہے، وہ لے لینا۔ امامہ نے جیسے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ میری رنگ؟ وہ رنگ اسے پہلی بار یاد آئی تھی۔ وہ میں نے کہاں رکھ دی؟ میرے آفس کے واش روم میں، اس نے باہر نکلتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ کھڑی رہ گئی۔ کئی دنوں کے بعد اس رات سالار نے رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ وہ عام طور پر ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھاتا تھا، لیکن آج اس نے 2 چپاتیاں کھائی تھیں۔ اور بنا دوں؟ امامہ نے اسے دوسری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ خود چاول کھا رہی تھی۔ نہیں، میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کر رہا ہوں، اس نے منع کر دیا۔ امامہ نے اس کی پلیٹ میں کچھ سبزی ڈالنے کی کوشش کی، اس نے روک دیا۔ نہیں، میں ویسے ہی کھانا چاہ رہا ہوں۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے حد گہری سوچ میں ڈوبا اس چپاتی کے لقمے لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کے ہاتھ کی چپاتی پسند ہے، لیکن اس نے اسے صرف چپاتی کھاتے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ برتن اکٹھے کر رہی تھی جب وہ کچھ پیپرز لیے آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے کچھ حیرانی سے ان پیپرز کو دیکھا جو وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ بیٹھ کر دیکھ لو۔ وہ خود بھی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گیا۔ پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ طلاق کے پیپرز ہیں یہ؟ وہ بمشکل بول سکی۔ نہیں، میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈائیورس ڈیڈ تیار کروایا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے سے خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ اب بھی حواس باختہ تھی۔ ڈرو مت، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ میں نے یہ پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروائے ہیں۔ سالار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیسا تحفظ؟ اسے اب بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے علیحدگی کی صورت میں فائنینشیل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے۔
لیکن میں تو طلاق نہیں مانگ رہی۔ اس کی ساری گفتگو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں کہ میں علیحدگی کے کیس کو کورٹ میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ فیملی کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں علیحدگی کا حق دے دوں گا، اور ایسی صورت میں اگر ہمارے بچے ہوئے تو ان کی کسٹڈی تمہیں دوں گا، ایک گھر اور کچھ رقم بھی تمہیں دوں گا۔ جو بھی چیزیں اس سارے عرصے میں حق مہر، تحائف، جولری یا روپے اور پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا، وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوں گے۔ میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کاٹی۔ میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں ماما، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پر اتنا غصہ آ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، لیکن میں نے اس رات یہ پرواہ نہیں کی کہ تم گھر سے جا رہی ہو تو کیوں جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تم بحفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں، وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات نہیں سنی۔ I just wanted to punish you۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اور اس سب نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اس طرح بیہیو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں انسان ہی ہوں، تم کو ساتھی کی بجائے حریف سمجھوں گا تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے، مجھے بہت محبت ہے تم سے، میں بہت خوشی خوشی یہ سارے وعدے کر سکتا ہوں تم سے، سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے، تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں۔ اس لیے ابھی ان دنوں جب میرا دل بہت بڑا ہے تمہارے لیے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں۔ صرف زبانی وعدے نہ کروں تمہارے ساتھ، میری طرف سے میرے والد کی سگنیچر ہے اس پر، تم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پر سائن کروا لو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ پیپرز وہ اپنے پاس رکھ لیں یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی، اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا۔ میں یہ پیپرز جذبات میں آ کر نہیں دے رہا ہوں تمہیں، یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں بہت پوزیسو، بہت انسیکیور ہوں ماما۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے رکا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ پھر رک کر ہونٹ کاٹنے لگا تھا۔ تم میرا ایسا واحد اثاثہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیئر اور فاؤل کی تمیز کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، نہ تمہاری حق تلفی چاہتا ہوں۔ ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے، اور اگر کبھی الگ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔